مشرقی یورپ اور شمالی ایشیا کی سرحدوں کو چھوتا رشیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ امریکہ دوسرے اور چائنا کا نمبر تیسرا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے چائنا پہلے، انڈیا دوسرے اور امریکہ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ مگر دنیا کا ایک ایسا بھی ملک ہے جس کا مذہبی اثر تو دنیا کے اربوں انسانوں پر ہے، مگر اس کا رقبہ اتنا کم ہے کہ پورے ملک کو صرف 14 منٹ میں پیدل کراس کیا جا سکتا ہے۔ چاروں طرف سے اٹلی کے شہر روم میں گھرا ویٹیکن سٹی آبادی اور رقبے دونوں کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، مگر اس کو دنیائے عیسائیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ویٹیکن ہی وہ مقام ہے جہاں عیسائی مذہب کے سب سے بڑے گروہ کیتھولک کے سربراہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ویٹیکن کا کل رقبہ صرف 14 ایکڑ پر مشتمل ہے، جبکہ اسلام آباد کے صرف F9 پارک کا رقبہ 750 ایکڑ ہے۔ اس ملک کی پوری سرحد آدھے کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ ویٹیکن کو نہ صرف رقبے بلکہ آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ویٹیکن کی آبادی اقوام متحدہ کے مطابق 825 افراد پر مشتمل ہے، جن میں 450 یہاں کے شہری ہیں، جبکہ 349 سفارتی عملہ یا کام کرنے والے غیر ملکی ہیں۔ عیسائی دنیا پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب اس پر مکمل طور پر ویٹیکن کی حکومت تھی۔ پوپ کا فرمان پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا تھا۔ عیسائی دنیا کی بادشاہتوں کے فیصلے پوپ ویٹیکن میں بیٹھ کر کرتا تھا، مگر اس سلسلے کا اختتام اٹلی کے مشہور زمانہ ڈکٹیٹر موسولینی کے ہاتھوں ہوا۔ موسولینی نے 1922 سے 1943 تک بطور وزیر اعظم اٹلی پر حکومت کی۔ 1925 کے عشرے میں موسولینی اور پاپائے اعظم یعنی پوپ کے درمیان اختلافات عروج پر پہنچے، جس کے نتیجے میں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کو موسولینی نے قید کر دیا۔ اسی عرصے میں دباؤ کا سامنا کرنے والے موسولینی نے 1929 میں پوپ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں ویٹیکن سٹی کا بطور ملک قیام 11 فروری 1929 کو عمل میں آیا۔ دونوں فریقین کے درمیان جو معاہدہ ہوا اسے لیٹران معاہدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس معاہدے پر دستخط لیٹران پیلس میں ہوئے، جو اس وقت پاپائے اعظم کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسی معاہدے کے تحت ویٹیکن سٹی کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست قرار دیا گیا۔ ویٹیکن سٹی کے جھنڈے کی منظوری 7 جون 1929 کو دی گئی۔ موسولینی نے پوپ کے ساتھ معاہدہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیا تھا، جس نے عیسائی دنیا کے روحانی پیشوا کے سیاسی کردار کو ویٹیکن سٹی کی دیواروں تک محدود کر دیا تھا۔ دنیا بھر کی اکثریتی مسیحی آبادی کا مقدس ترین شہر یہی ویٹیکن سٹی ہے۔ اس مرکز اور ریاست کا سربراہ پاپائے اعظم کہلاتا ہے، یعنی سب سے بڑا پادری۔ عیسائی مذہب کو ماننے والوں کے دعوے کے مطابق پہلے پاپائے اعظم حواری پطرس تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مقرر ہوئے۔ تب سے اب تک 266 پاپائے اعظم گزر چکے ہیں۔ 1929 میں ویٹیکن کی اٹلی سے آزادی کے بعد اب تک کل 8 پاپائے اعظم اس مختصر سے ملک پر حکمرانی کر چکے ہیں، جن میں موجودہ پوپ فرانسس کے علاوہ پوپ بینیڈکٹ، پوپ جان پال II، پوپ جان پال I شامل ہیں۔ ویٹیکن سٹی کو بلا شبہ کیتھولک عیسائیوں کا مذہبی دارالخلافہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی فی کس آمدنی 21,198 امریکی ڈالر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی فی کس آمدنی 4800 ڈالر ہے۔ اس لحاظ سے ویٹیکن دنیا کی 18ویں امیر ترین معاشی ریاست ہے۔ سیاحت کی آمدن اس کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا بھر میں مذہبی شناخت کے علاوہ ویٹیکن اپنے شاندار فن تعمیر، حیرت انگیز اسٹرکچر کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ ویٹیکن کے سربراہ پوپ کی رہائش گاہ اپسٹولک محل یا رسولی محل یہاں ہر سال آنے والے 50 لاکھ سے زائد سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے، جو ویٹیکن کے خزانوں کو بھر کر جاتے ہیں۔ ویٹیکن میں اگرچہ کئی بلند و بالا اور دلفریب میناروں کے حامل تاریخی عمارتیں موجود ہیں، مگر یہاں کوئی بڑی یا مرکزی شاہراہ نہیں ہے اور نہ ہی ریلوے یا ہوائی اڈا ہے۔ ویٹیکن سٹی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جسے کوئی شخص اپنا پیدائشی ملک نہیں کہہ سکتا۔ اس ملک میں تمام شہری غیر ملکی ہیں۔ یہاں نہ کوئی شادی کر سکتا ہے اور نہ ہی قانونی اور مذہبی طور پر اولاد پیدا کرنے کی اجازت ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہاں گائنی سے متعلق کوئی بھی ہسپتال موجود نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 40 خواتین مستقل رہائش پذیر ہیں، جبکہ ہر سال لگ بھگ 50 لاکھ سیاح، سفارتی وفد اور دیگر شعبوں سے متعلق لوگ اس ملک میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہاں کی حکومت نے روم میں ایک ہسپتال قائم کیا ہوا ہے۔
کسی بچے کے پیدا ہونے کی صورت میں اسے ابتدائی طبی امداد دے کر روم منتقل کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 90 سالوں کے دوران 2 کیس اس ملک میں بچہ پیدا ہونے کے ہوئے تھے۔ ایک اس وقت جب 19 جون 1929 کو ویٹیکن سٹی نئی ریاست کے طور پر معرض وجود میں آیا تھا، تو چند دن کے بعد اس ریاست کے ایک ملازم کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس وقت کے پوپ نے پایو رکھا، جبکہ دوسرا کیس جنوری 2016 میں اس وقت سامنے آیا جب ایک عورت نے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ اس کے ہاں ویٹیکن میں ایک بچے کا جنم ہوا ہے۔ ویٹیکن میں بغیر بازو شرٹ یا ٹی شرٹ پہننا منع ہے، جبکہ ٹراؤزر، سکرٹس اور دیگر لباس گھٹنوں تک لمبا ہونا چاہیے۔ لباس ہر قسم کی تحریروں، تصویروں یا نقش و نگار سے پاک ہونا چاہیے۔ سینڈل یا کھلا جوتا بھی ممنوع ہے۔ ویٹیکن سٹی اگرچہ خود مختار ملک ہے، مگر اس کے بہت سے معاملات پر براہ راست انحصار اٹلی پر بھی ہے۔ ویٹیکن سٹی کو بجلی، ٹیلی فون اور دیگر سہولیات اٹلی فراہم کرتا ہے۔ ریاست کی داخلی سیکیورٹی سوئس گارڈز کے ذمہ ہے، جن کے لیے وہی معیار رکھا گیا ہے جو سوئس آرمی سروس کے لیے طے ہے۔ ویٹیکن کا غیر ملکی دشمنوں کے خلاف بیرونی دفاع بھی اٹلی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ویٹیکن سٹی میں چونکہ اپنی کوئی جیل نہیں، اس لیے یہاں سے پکڑے جانے والے مجرموں کو اٹلی کی جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اٹلی کی حکومت یہ تمام خدمات مفت فراہم کرتی ہے، بلکہ ان خدمات کے بدلے ہر سال ویٹیکن سے بلین ڈالرز اٹلی کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتے ہیں۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد کا گاؤں خوشپور، جسے پاکستان کا ویٹیکن سٹی کہا جاتا ہے، مسیحیت اور اسلام کا ایک صدی سے زائد عرصے کا مثالی تعلق دیکھنا ہو تو پھر خوشپور گاؤں سے بہتر مثال شاید ہی کوئی اور ہو۔ یہاں بسنے والے مذہبی اور سماجی فرق کے باوجود امن، محبت اور بھائی چارے سے زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں۔ چرچ کے بعد جب یہاں مقیم 3 درجن کے قریب مسلمان گھرانوں نے اپنے لیے مسجد تعمیر کرنا شروع کی، تو چرچ کے پادری نے خود چل کر اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس مذہبی رواداری کی بنیاد پر اس گاؤں کو پاکستان کا ویٹیکن سٹی کہا جاتا ہے۔